السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العلي العظيم۔ آپ سب کو ماہ رمضان المبارک بہت بہت مبارک اور عید المومنین بھی بہت بہت مبارک۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم سورۃ بقرہ سورۃ کے چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہوں۔ جس میں اللہ تعالیٰ رمضان کی فضیلت اور اس میں روزے رکھنے کی فضیلت اور اس میں جو شان نزول ہوا ہے قرآن کریم اس کا مقصد بیان کر رہا ہے۔ ماہ رمضان جو ایک مہینہ 12 مہینوں میں جو ہمارے درمیان ہر سال آتا ہے، وہ اتنا مقدس مہینہ ہے جس کے لیے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ اور جو مقدس مہینے میں اتنے مقدس دن ہیں جس کی شروعات یکم رمضان حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیران پیر غوث الدستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سے ایک مہینے کی شروعات ہوتی ہے۔ 3 رمضان کو بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن، 4 رمضان اس خانقاہ سے نسبت رکھنے والے بخوبی جانتے ہیں کہ در حقیقت عید سے بڑھ کر یہ دن ہمارے لیے ہے، جس دن حضرت مولانا فقیر صدیق دیندار چند بخشور صاحب کی ولادت و سعادت ہوئی ہے۔ پھر ایسے ہی آگے ہم بڑھتے چلے جائیں تو 10 رمضان المبارک کو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
11 ازواج، لیکن آپ کا معاملہ، آپ کے تعلق سے کہا گیا کہ محسن رسول ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہے، تو بی بی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محسن رسول ہے۔ پھر آگے آپ آئیں گے تو 14 رمضان، تو جو قرن اولیٰ میں جس وجود مقدسہ کا میں نے ذکر کیا ہے، وہ قرن اولیٰ میں حضرت زینبی اما جان، جو فقیر صدیق دیندار شمس مشر صاحب کے ازواج میں سے پہلے زوجہ آپ کے، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ادیان عالم پر غالب کرنے کے لیے مولانا صدیق دیندار شمس مشر صاحب کے بلادن کی، تو آپ نے اپنا اتنا احسان کیا ہے دین اسلام کے لیے، وہ بھی اسلام اس کی کوئی مثال نہیں ہے کائنات۔ کہ 15 رمضان حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے۔ یہ 17 رمضان ایک عظیم معرکہ جسے ہم جنگ بدر کے نام سے جانتے ہیں، یہ جنگ حق اور باطل کی جنگ ہے۔ در حقیقت ایک بات کہوں، در حقیقت فتح جنگ بدر ہی فتح اسلام ہو چکا تھا۔ وہاں جنگ بدر کا فتح ہونا ہی وہاں پہ اشارہ دے دیا تھا اللہ نے کہ تم غالب آ چکے ہو، کیونکہ وہاں پہ اس جنگ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ یہ جو 313 ہے، اگر یہ اس دنیا سے ختم ہو جائے گا تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں، تو یہ تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ یہ اشارہ دے رہا ہے جنگ بدر ہی وہاں پہ آپ کو بشارت پیش گوئی کر دی کہ اسلام فتح ہونے والا۔ تو وہاں پہ پھر آگے 19 رمضان جو حضرت مولانا سید ضیاء الحسن صاحب قبلہ قائم مقام امام جہاد، آپ کا ولادت کا دن بھی وہی ہے اور آپ کے پردہ ہونے کا دن بھی وہی ہے۔ پھر 20 رمضان جو 3 دن پہلے جو اشارہ دیا اللہ نے جنگ بدر کے موقع پر، تو وہ 20 رمضان المبارک کو وہ دن آتا ہے فتح مکہ، جس دن مکہ فتح ہوا۔ پھر 21 رمضان حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ کی شہادت کا دن ہے۔ پھر آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو 27 رمضان شب قدر، پھر ایسے ایک عید کا چاند نظر آتا ہے اور ہم خوشی مناتے ہیں۔ تو یہ چاند دیکھ کر روزہ رکھنا اور چاند دیکھ کر عید منانا، یہ اس کا مقصد سوائے دیدار رحمت کے شاید کوئی اور نہیں جانا۔ یہ کوئی لفظیہ کی بات نہیں ہے، صرف زبان سے کہہ کے کیا لا الہ کی کیا حاصل، یہ ویسی بات نہیں ہے۔ یہ 100 سال سے یہ جماعت کام کرتی ہوئی آ رہی ہے کہ در حقیقت رمضان کہتے کس کو، دنیا کو بتا رہی ہے کہ رمضان کے معنی کیا ہے، اس کے آنے کا مقصد کیا ہے، اور یہ 1 مہینے کا رمضان کیا ہے، بس 1300 سال میں ایک بار آتا ہے جس کو اللہ نے رمضان کہا ہے۔ وہ رمضان کیا ہے؟ کیونکہ ہم یہاں پہ حضرت عالم نے اتنی آسانی سے یہ بات بتائی ہے کہ بعد قرآن عمل میں ہے، تو قرآن عمل میں ہے تو عمل ہوتا ہے پریکٹیکل۔ ہم کتاب میں نہیں بتاتے، وجود میں بتاتے۔ تو بہرحال رمضان کہتے ہیں ایک جو شدت کی گرمی ہوتی ہے، جس وقت وہ گرمی کا احساس جب انسان کو ہوتا ہے تو اس کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ پانی
اس گرمی کو ختم کرتی ہے جو انسان کے اندر ہے، اسی طرح یہ جو دنیا میں ایک جو جہالت کی گرمی جو آ چکی ہے، وہ گرمی کو ختم کرنے کے لیے وہ آب کوثر بن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہوتے ہیں، لوگوں کو وہ پلا کر اپنے اندر کی گرمی ختم کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے آپ کے سامنے جو قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، تمہارے لیے روزے ضرور ٹھہرائے گئے ہیں جیسے کہ ان لوگوں کے لیے ضروری ٹھہرائے گئے ہیں جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم متقی ہو۔ تو یہ آیت سمجھنے کے لیے ہم کو صرف ایک الفاظ کو غور کرنے کی ضرورت ہے، لعلکم تتقون۔ یہ لعلکم تتقون سمجھ میں آیا تو بولو، جیسا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے، یا الذین آمنوا کتبا، کتبا کہتے ہیں لکھ دینے کو۔ اب اللہ نے لکھ دیا، وہاں ہم کو کرنا ہی کرنا ہے، وہاں پہ نہیں کا سوال نہیں ہے، ضرور ٹھہرائے گئے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر ٹھہرائے گئے۔ لوگ کیا بتاتے ہیں، جیسا کہ اسلام آنے سے پہلے اور بھی تین ادیان تھے، اور بھی قومیں تھے، یہودی، نصارہ، جیسا ہمارے ہندوستان میں ہمارے ہندو بھائی ہیں، تو یہ لوگ بھی روزہ رکھا کرتے تھے، کوئی 3 دن کا، کوئی 20 گھنٹے کا، کوئی 16 گھنٹے کا، کوئی 18 گھنٹے کا، اور کسی کے روزے ایسے رہتے تھے کہ بھائی پھل پھول ہم کھا سکتے، کھانا نہیں کھانا۔ سب کا اپنا اپنا یہ جزوی ہے، جس طرح ہر نبی جزوی ہے، اسی طرح ان کے جو آداب عبادت ہے وہ بھی جزوی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم سے پہلے لوگوں پر ہم نے جس طرح روزے فرض کیے، تو اب لوگ عام اعتبار سے بولتے کہ جیسا ان پر روزے فرض کیے تھے اسی طرح آپ پر فرض کیے۔ تو یہاں پہ ان کے روزوں میں ہمارے روزوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ان کے روزوں میں یہ الفاظ نہیں تھا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، اور یہاں اللہ ہمارے کو فرما رہا ہے تم روزے رکھو تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی اب عموماً ہم بولتے ہیں کہ اتقوا اللہ، قرآن میں اللہ فرمائے کہ اللہ کا تقوی اختیار، اللہ کا تقوی ہے۔ اب نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ تو ارکان ہے، پھر آپ سچ بولنا، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، یہ تقوی کی بنیاد علامت ہے، جز ہے، یہ کل نہیں۔ تو یہاں قرآن کریم جیسا کہ ہمارا دین کامل دین ہے، ہمارے جو رسول ہے خاتم النبیین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کامل ہے، کامل اسے کہتے ہیں اس کے بعد کوئی چیز آنے والی نہیں۔ تو ہمارا دین بھی مکمل ہے، ہم جس پر ایمان لائے وہ وجود بھی مکمل ہے، اور ہماری کتاب جس کو ہم قرآن کہتے ہیں وہ بھی کامل اور اکمل ہے۔ فیہا کتب قیمہ، تمام کتابیں اس کے اندر ہم نے ڈال دی ہے فرمایا۔ تو یہاں جز اور کل میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تو وہ روزے رکھتے تھے، لیکن ان کے روزے کب آتے کب جاتے زمانے کو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن یہ دین اسلام کامل ہونے کی وجہ سے جب مسلمان جب روزہ رکھنے کا مہینہ آتا ہے رمضان، ساری دنیا کو پتا ہوتا ہے کہ ان کا مہینہ آ رہا رمضان، روزہ رکھنے والا۔
ایک انسان جب اسلام قبول کرتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، وہ بھی کامل ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو پہچانا نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کو یہ روزے کا مطلب ہی سمجھ میں نہیں آیا. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ. تو متقی کب بنتا؟ یعنی اللہ کا تقوی، اللہ یعنی ایک معنی میں اللہ کے رنگ میں رنگین ہونے کو کہتے ہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ. تقوی. لیکن آج رمضان جب آتا ہے تو لوگ کیا کرتے؟ چاند کی تیز گاڑی بڑھانا شروع کر دیتے اور مسجدیں بھری جاتی. صرف رمضان کے حد تک کثرت سے روزے رہتے. اور پہلے تو تراویح کا اہتمام بھی کیا جاتا تھا، لیکن آج کل آپ دیکھتے ہیں ایک دن کی تراویح، 3 دن کی تراویح، 6 دن کی تراویح پڑھ لیے، احسان ادا کر دیے، وہ کہ قرض لیے جیسا ہم پڑھ لیے، اس کے بعد ہم کیا کرتے؟ دنیاوی کام میں لگ جاتے. تو جب اتنا کرنے کے باوجود بھی پھر اس کا رخ دنیا کی طرف جا رہا تو پتا کیسے چلے کہ وہ متقی بن رہا ہے؟ یہ روزے جو ہم کو بار بار ہر سال آ کر ہم کو یہ درس دے رہے ہیں کہ ایک بار جب تم یہ رکھنا شروع کر دیتے ہو، یعنی روزے کے معنی، صوم کے معنی ہے رک جانا. رکنے کے کس چیز سے؟ حرام سے نہیں. جو اللہ تم کو حرام قرار کیا ہے وہ تو آپ سال بھر میں رک رہے، لیکن یہ رمضان ایک واحد مہینہ ہے جس میں ایک وقت ہے سحر سے لے کے افطار تک اللہ تعالیٰ کا حکم دے رہا ہے کہ تم پر جو چیز ہم نے حلال کر دی ہے اس سے بھی آپ رک جاؤ، صرف 12 گھنٹے کے لیے، تاکہ تم متقی بنو. 12 گھنٹے انہوں بھوکے رہیں گے، اس کے بعد پھر وہی عمل کریں گے جو پہلے کر رہے تھے. تو یہ تو پھر انہوں اللہ کو دھوکہ دے رہے یا خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے، یا سب بہتر جانتے. 30 دن کے روزے، اور وہ روزے کیا جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے تھے. یہاں پہ ایک بات میں کمپلیٹ کرتے آگے آتا ہوں، یعنی اللہ بتا رہا ہے کہ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو مختصر یہ کہ ہم سے پہلے بھی قوموں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لیکن کیا ہم کو نمونہ لے کے متقی بن سکتے ہیں؟
چند دن ہیں، پھر جو کوئی تم میں بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دونوں سے گنتی پوری کی جائے، اور جو اس میں مشقت پاتے ہیں تو مسکین کو فدیہ دے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ روزہ اگر ہم سے چھوٹ رہا ہے، ہم نہیں رہ سکتے، تو ہم کسی ایک شخص کو غریب دیتے ہیں یا کوئی مستحق ہے، وہ دیکھ کے ان کو ہم فدیے کے طور پہ ایک وقت کا کھانا دیتے ہیں، ایک مسکین کا کھانا فدیہ۔ لیکن یہاں پہ پھر آخری الفاظ میں اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ روزے کا فدیہ کس کو دینا چاہیے۔ فدیہ تو تمام مسکین، یہاں پہ مسکین ہے لفظ، تو مسکین میں جو ہے میم اگر ہٹائے تو سکین ہوگا، تو سکین کو عربی میں کہتے ہیں چاقو کو۔ تو یہاں پہ مسکین کے معنی اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے جو انسان، جو مومن اپنے ہاتھ سے اپنی دنیا کاٹ لیتا ہے، ختم کر لیتا ہے، وہ مسکین کے مقام پر ہے۔ اگر تم روزہ چھوٹ رہا ہے، نہیں رہ سکتے، تو مسکین کو فدیہ دو، یعنی اللہ والا کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یعنی زمانے میں جو بھوکے پیاسے وہ پھر رہے وہ نہیں، ان کو دینے سے وہ آپ نیکی کر لیجیے دیکھیں، لیکن فدیہ نہیں کہا جاتا۔ فدیہ اسے کہا جاتا ہے جو مسکین کو دیا۔ مسکین کا کون سا ہے؟ کون ہے مسکین؟ مسکین صحابہ کرام۔ تو آج کے دور میں اگر کوئی مسکین تلاش کرنا چاہتے ہیں تو ان کو جو دیکھو جو صحابہ کے نقش قدم میں چل رہے ہیں، ان کو آپ فدیہ دو اگر آپ کا روزہ چھوٹ رہا ہے۔ فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون۔ پھر دیکھیے آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، یہ جو کوئی تکلیف سے نیکی کرتا ہے، یعنی فدیہ دینے کا، تو آپ ایک حل بتا رہے ہیں۔ ہاں، فدیے کے اوپر ایک واقعہ یاد آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، وہ کچھ وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے تھے، تو وہ آگے بتایا کہ یا رسول اللہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں، تو میں کیا کروں؟ اگر اللہ کا فرض قرار دیا، اس فرض میں وہ مسئلے کا حل نکالنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ آئے، اللہ تو ضروری ٹھہرایا آپ کو کرنا ہی کرنا ہے، تو کیا کرنا؟ آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ فدیہ کھانا کھلاؤ مسکین، ضرورت مند مسکین۔ تو آپ وہ شخص کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے دینے کو، تو میں کیا کروں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کا ٹوکرا کہتا، آپ کو کھجور کا ٹوکرا دے کے فرما دے یہ جاؤ ضرورت مندوں میں آپ تقسیم کرو۔ ایک صحابی کا فدیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے، تو کیا مقام ہے آپ کا؟ ایسے ہی کوئی دین اسلام کے لیے اپنی جان کے نذرانے پیش کر دے تو اللہ ایسے ہی نہیں چھوڑا، ان کو کچھ مقامات سے نوازا۔ وہ مقامات کو آپ دیکھتے ہوئے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان تک پہنچنا، تو وہاں وہ شخص وہ کھجور کا ٹوکرا لے کے ٹھہرے ہوئے جا رہے ہیں، تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سوال کرے کیا ہوا آپ جا رہے کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ میں چیز کا مستحق ہوں، میں چیز کا ضرورت مند ہوں، تو آپ اس طرح فرما کے ٹھیک ہے آگے لگ لیجیے۔ اتنی آسانی ہے دین اسلام، لا اکراہ فی الدین ولا دین میں کراہیت نہیں ہے۔ وہی آپ کوئی دوسرے مذہب کے روزے دیکھیے، ان کے پاس اتنی سختی ہے، یہ ٹائم سے یہ ٹائم تک، لیکن اللہ فطرت کے مطابق یہاں پہ دیکھیے، اللہ نے فطرت کے مطابق 12 گھنٹے کا روزہ رکھا ہے۔ ایک آدھ مرتبہ سورج کے چڑھنے اترنے میں کچھ آدھا 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اوپر نیچے ہوگا، لیکن فطری لحاظ سے 12 گھنٹے آپ انسان بھوکا رہ سکتا، تو اللہ نے وہی حساب سے آپ کو روزہ رہنے کا حکم دیا۔ فطری دن ہے، اور یہی فطری دن ہونے کی دلیل ہے کہ غیر مسلمان آج اس روزے کو پسند کر رہے ہیں۔ حضرت اپنی کتاب میں ایک بات فرمائی، اس
تو ان کے اوپر بہت سارے اختلاف شروع ہو گئے. لیکن یہ بات 100 سال پہلے فقیر صدیق دیندار چند بخش صاحب نے یہ بات بتائی کہ دنیا میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے. بات کا اس کا درد جو اس کا رہن سہن ہے, اس کا کلچر, اس کو وہ مذہب کی طرف لے کے چل جاتا ہے. تو اب زمانے کا امام جو اللہ عالم کا عمل ہو کر یہ بات کہہ رہا ہے تو اس بات کا کسی کو انکار ہو سکتا؟ تو انکار وہی کر سکتا جو ابو جہل نسل سے. ایک منیب خلق فطرت کی بات ہے. تو فطرت جو اللہ کی فطرت ہے وہ یہ اللہ انسان کی طرف فطرت پیدا کیا ہے. تو یہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا فقیر صدیق دیندار چند بخش صاحب کے بلال یا کتاب لے کے نہیں بیٹھے تھے دین اسلام کے لیے, فطرت سے بتائے, دین کو فطرت سے بتائے, دین کو فطرت سے پہلا ہے. تو یہی بات ہے آج. تو مسلمان جو بچہ جو جنم لیتا ہے وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے, بعد میں اس کا کلچر اس کو اپنے مذہب کی طرف لے کے جاتا ہے. تو یہی فطرت ہے انسان کے اندر ہے. آج آپ دیکھیے سوشل میڈیا پر, دنیا میں دیکھیے, غیر مسلمان بڑھ چڑھ کر روزہ رکھ رہے ہیں. ہمارے مسلمان بھائی کے ساتھ آپ سحری کرتے ہیں, پھر دن بھر بھوکا رہے, روزے کی حالت میں رہے, پھر افطار بھی کر رہے, اور روز سحری اور افطار کا اہتمام بھی کر رہے. تو یہ وہ کنیکشن ہے وہ بھی تو ان کے اندر وہ چیز پیدا ہوئی نا, وہ فطرت میں ہے. اسی لیے تو یہاں پہ اللہ آگے فرما رہا ہے پھر جو کوئی تکلیف سے نیکی کرتا ہے وہ اس لیے بہتر ہے, اور روزے رکھنا تمہارے لیے بہتر اگر تم جانو. ایک روز اگر تم جانو تمہارے لیے بہتر ہے. تو اب آپ سبھی دیکھتے ہو کہ آپ کے اہل خانہ میں یا دوست احباب میں کوئی بیماری کی حالت بھی رہتی لوگوں کی, شوگر بی پی آج کل کامن ہو گیا, تو اس سے کیا لوگ ذرا پرہیز کرتے, بھوکا نہیں رہ سکتے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ ضد پہ روزہ رہتے. کیا ہوتا ہے کہ بندو چاہے ہماری جان بھی نہ چلی جائے, اللہ نے ہم پر فرض کر دیا ہے تو ہم اس کو رہیں. اسی کو فرما رہا ہے تکلیف میں نیکی کرنے کا اجر الگ ہے. مثال کے طور پہ آپ میں بہت ساری دولت ہے, دین اسلام کے لیے حکم ہوا, آپ ہے دے دے, ہے تو دے دے. آپ کا کچھ بھی نہیں ہے دینے, کچھ سرمایہ کچھ آپ کے پاس رکھا ہوا ہے, وہ کچھ آپ کے استعمال کا ہے, آپ کا کچھ نہیں, وہ نکال کر دینا وہ ایک الگ اجر اللہ آپ کو. تو وہی آپ بتا رہا اللہ کہ پہلے تم روزے رکھو, اگر نہیں رہ سکتے تو فدیہ دو. اس کے بعد پھر وہ آیت کمپلیٹ ہونے کے بعد پھر توجہ یہاں ملا رہا ہے اگر تم رکھو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. یہ ایک عام اعتبار میں دین اسلام میں دو چیزیں ہیں, ایک بالخوا ایک بالفعل. کہنے کے لیے تھیوریٹیکل ایک ہے, پریکٹیکل ایک ہے. تو ابھی ہم جب سے جو روزے کا ذکر کیے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کوئی 12 گھنٹے کا روزہ جو چاند دیکھ کر ایک مہینہ ہم رہتے چاند کر پھر عید مناتے ہیں. تو اس کو اگر پریکٹیکل میں اگر آپ دیکھیں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ وہ شدت کی گرمی جو تھی, جہالت کا دور تھا, ہر جگہ اندھیرا چھایا ہوا تھا, وہ دور میں آپ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر نیکی کی طرف, روشنی کی طرف لانے کے لیے جب آپ تنہا کھڑے ہوئے, جب آپ نے اعلان کیا
امتحان ہے، ٹریننگ 1 مہینے کا ہے، امتحان 11 مہینے کا ہے. آپ ٹریننگ اچھا دے دیں گے، امتحان میں فیل ہوئیں گے. کسی بھی اعتبار سے چاہے آپ ملٹری میں چلے جاؤ یا پولیس میں کہیں، اس کے اپنے رولس اینڈ ریگولیشن پروٹوکالس رہتے ہیں. اس سے ہٹ کے اگر آپ عمل کریں گے تو کتنا بھی اچھا آپ یہاں کی 1 دن 2 دن آپ کا پیش کرو، ہم پورا دیکھتے. سیدھے حضرت اللہ نے کیا فرمایا؟ آخری سانس تک کا. آج ہم آئے سعود اسلام میں داخل کروا دیے، 10 20 30 سال گزرے، اس کے بعد پھر ہم یہاں سے پلٹ کے چلے گئے. کون پہچانتے کیا کرتے؟ اسی لیے آخری سانس تک کا وعدہ ہے. تو وہ جو روزہ صحابہ کرام وہاں پہ رہے، تو وہ 1 دن 2 دن 30 دن کا نہیں، آپ کی زندگی آپ لگا دیے روزے کے لیے. تو وہ اور بھی لوگ تھے، جیسا کہ میں یہاں پہ آسانی سے آپ کو سمجھ میں آتا، مبلغین ہیں اور موبائل ہیں، 2 گروہ ہیں. یہ مبلغین جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
دنیا بھر میں یہ قرآن کریم کو بس محرابوں میں رکھا گیا ہے، کسی کے ذہنوں پر نکالا جاتا ہے، لیکن یہاں ویسا نہیں ہے۔ کئی مبلغین ایسے ہیں، قرآن میں کون سی آیت کدھر آتی نہیں معلوم، میدانوں میں عمل کرتے چلے گئے، لوگ دیکھ کے بولے کہ یہ جو آپ عمل کر رہے قرآن میں اس طرح لکھے ہوا ہے۔ جو اہل علم ہے، اہل نظر ہے، وہ لوگ اس جماعت کو دیکھ کر بولے کہ آپ کو دیکھنا صحابہ کرام کو دیکھنا ہے۔ کیوں بول رہے ہیں؟ کیوں بولنے پر مجبور ہو رہے؟ کیونکہ ہم نے ویسا بنا رکھا ہے۔ یہ ایک مہینے کے مسلمان جیسا نہیں، وہ 1300 سال کے لوگ جماعت قیامت برپا کرنے کی دعا کر اس طرح ہم روزہ رکھے ہیں۔ تو قرآن جو معنوں کے ساتھ پڑھتا ہے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ عمل کیا ہے۔ تو ان کو جب یہ نظارہ دکھتا ہے یہاں پہ، تو جب وہ مجبور ہو جاتے ہیں، بظاہر مخالفت آپ کریں گے، اب نہیں دیکھتے آپ خیر اپنا میں جب تبلیغ اسلام کے لیے جاتے، کئی مبلغین سے شاہد ہیں، جب پنڈت سے ملاقات ہوتی، جب ان کو بتایا جاتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی کتاب میں ایسا لکھا ہوا ہے، جب تفصیل پیش کی جاتی تو وہ کیا جواب دیتے؟ ہم آپ کو پورا معلوم ہے بولتے، پھر آپ کیوں قبول نہیں کرتے؟ اس لوگوں کے ڈر سے معلوم ہے، اگر قبول کر لیے تو وہ جو چندے آ رہے مندروں کو پھر وہ بند ہو جاتے نا، تو ہمارے پاس بھی کوئی عالم رہ گیا۔ اسی لیے اللہ اکبر کیا فرمائے، بظاہر تم نصارا، تو تمدن میں ہو یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے ہو، تم کو سچائی دکھ رہی ہے لیکن تم قبول نہیں کر رہے۔ کئی کو ایک ہی طرف سے دیندار انجمن کو مان کر چلنے والا آگے چل کے شہید ہوتا، یہ شہادت کا ہے دربار۔ یہ صحابہ کرام جب موت سامنے آتی تو پیچھے مڑ کے چلے تھے، موت کے پیچھے بھاگے۔ وہ زمانے میں مؤسس کے مسلمان ہو کر آج تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو، قرآن کو تم نہیں سمجھ سکتے۔ جب یہ قرآن کریم جو کتاب کی شکل میں ہے، یہ تو بہت بعد میں آیا، پہلے جو تھا صحابہ کرام عمل کرتے گئے، وحی کا نزول ہوا۔ حضرت اللہ کیا فرمائے، وہاں کام کے بعد بشارت کا پتہ چلتا تھا، یہاں بشارت کے کام کا پتہ چلتا ہے۔ یہاں پہلے بشارت ہے، بعد میں کام ہے، وہاں پہلے کام ہوا، بعد میں بشارت ہے۔ تو یہی ہے کہ جو روزے کا جو ایک تھیوریٹیکل جو فلسفہ ہے ہمارے پاس کہ سال بھر میں جو روزے رہنا ہے، وہ ایک عام مسلمان جو اس لیول تک نہیں پہنچ سکتے، تو ان کو یہ اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ کیسا صحابہ اکرام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال کی زندگی میں جو روزہ رہے، آج ہم صبح سے شام تک بھوک پیاس برداشت نہیں کر سکتے۔ گرمی میں اگر روزے آ گئے تو پھر پیاس کی شدت کا عالم کو آپ جان گئے، تو وہاں پہ 3 دن کے بھوکے۔ ایسا نہیں ہے کہ خالی روزے رہتے گھر میں رہتے نہیں، جنگیں ہو رہے، جنگ بدر کون سے مہینے میں؟ رمضان میں۔ یہاں پہ کیونکہ ہم کو روزے ہم پہلے سحری کا انتظام ہے، پھر بعد میں افطار کا انتظام ہے، بہترین ہمارے کو جوس وغیرہ مل جاتا ٹھنڈے افطار کے ٹائم۔ وہاں کیا تھا، آپ سحری میں تو کھجور کھا رہے، تو افطار کو کے بعد پھر دوسرے دن سحری کے لیے کھجور ہے۔ وہ جو مشقت، وہ جو آزمائشوں سے صحابہ اکرام گزرے، صرف اور صرف دین اسلام کو دیانت غالب کرنے کے لیے، وہ اس کا خالی ایک جھلک بتانے کے لیے اللہ کو ایک سال میں ایک مہینہ رمضان ہے۔ سبحان اللہ، یہ رکھ کے تم سمجھو، یہ رکھنے سے کئی ہے بولتے روزے دار کا سونا عبادت، بیٹھنا عبادت، اور اتنے روزے رہنے سے اتنے نماز پڑھنے سے اتنے نہیں ہے، اپنی جگہ ہے، لیکن پھر آپ اس کا اندازہ لگائیے وہ روزے رہنے کا کیا اثر ہے۔
ایک فوج لے کے آیا. یہی وہ قرآن ہے جو آپ لے کے آئے اور اپنی ذات سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرے. کس کے سامنے پیش کرے؟ وہی جو گرمی کی شدت بڑی ہوئی تھی، جو العطش العطش کہہ رہے تھے، ان کو پلائے. 90 لاکھ کافروں کو مسلمان کر. تو اس کا ہے، اس کا نمونہ ہے یہ وہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما دیا، مہر لگا دیا اس آیت پہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک تمہارے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے، پھر جو کوئی تکلیف سے نیکی کرتا ہے اور اس کے لیے بہتر ہے اور روزے رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے. جو آگے فرما رہا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا لوگوں کے لیے ہدایت، اور ہدایت کی اور حق اور باطل کو الگ کر دینے کی کھلی دلیلیں ہیں. رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن کو نازل کیا فرما رہا تھا، لیکن اگر دیکھا گیا تو رمضان کا مہینہ ایک مہینے کا ہے، لیکن قرآن کریم جو نازل ہوا وہ 23 سالہ زندگی میں نازل ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا یہ آیت کس طرف اشارہ دے رہی ہے کہ در حقیقت وہ 23 سالہ زندگی ہی وہ رمضان ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا. وہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے. وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ اپنے نشانات دے کر حق اور باطل میں فرق کرتا ہے. یہاں پہ ایک آیت جو بیسد ثانی کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ قرآن ایک کتاب کی شکل میں ہے، ایک عمل میں ہے، ایک فعل میں ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو ایک کتاب تو اپنی جگہ ہے، نشانات بیانات ہے، ہدایت، یعنی یہ کتاب ہدایت کے طرف لے کے جا سکتی ہے. کتاب ہدایت دے سکتی، الکتاب ہدایت دے سکتی. یہ کتاب الکتاب کا پتہ دیتی اور ہدایت الکتاب دیتی ہے. جو خاص کتاب الکتاب جو اشارہ دے رہا ہے وہ وجود کی طرف ہے. تو یہاں پہ آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ 2 دن بعد 4 رمضان المبارک، جس دن حضرت مولانا فقیر صدیق دیندار چند شیخ صاحب کے عالم کی ولادت بسعادت عمل میں آئی ہے کہ 4 رمضان 1303 ہجری اور عیسوی کے حساب سے 7 جون اور 1886. تو آپ کا وجود یہاں پہ بینات کا جو ذکر کر رہا ہے، بشارت اور نشانات کے ساتھ ہندوستان کی سرزمین پر آپ نمودار ہوئے، آپ تولد پائے. تو تولد پانے کے لیے بھی ایسے آپ ہم جیسا پیدا ہو گئے ویسا نہیں ہے. آپ کے پیدا ہونے سے لے کے پیدا ہونے تک کا پیشگوئیاں پہ بشارتیں ہیں. جتنے اولیاء اللہ ہے اور کئی کتابوں میں بھی آپ کے تعلق سے بتایا گیا ہے کہ مختصر آپ کے بارے میں کہ آپ بالا پیٹ جو علاقہ ہے وہاں پہ آپ کی ولادت ہوئی. آپ کے والد سید امیر حسین صاحب آپ پولیس میں ہیڈ کانسٹیبل تھے. تو آپ کے ٹرانسفر ہوتے جاتی تھی ہر تھوڑے دن رک کر الگ الگ جگہ پہ. وہاں سے آپ کبھی گلبرگہ میں، کبھی بوزن نظام آباد میں، کبھی بیجاپور میں، ایسا آپ رہے. لیکن مختصر پیدائش آپ کی بالم کے کچھ وقت کے بعد گرمٹکال میں بھی آپ رہے. تو گرمٹکال میں رہنے کے تعلق سے آپ نشاط الاسرا میں فرماتے ہیں گرو بننا تھا، اسے گرمٹکال آیا فرمایا. گرمٹکال پھر آپ کی جو بسم اللہ پانی ہوئی، جو علم کی شروعات جو ہم کرتے ہیں
اصلاح ہوئی، ایسے دھیرے دھیرے آپ جوانی کی عمر، اتنے صلاحیتیں، جب دنیاوی اعتبار سے جب ایک فوج کا جو کمانڈر ہوتا ہے وہ ایسے نہیں ہوتا، اس کے اندر تمام تر صلاحیتیں ہوتی ہیں. جس طرح ترکی حکومت گزری ہے اس میں ایک بادشاہ گزرا ہے قرولوس عثمان، وہ ایسے ہی وہاں کا کمانڈر یا بادشاہ نہیں تھا، اس کے اندر وہ صلاحیتیں تھی کہ وہ اپنے ملک کو آگے بڑھائیں، اپنی حکومت آگے بڑھائیں. تو یہ جو وجود کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ خداداد صلاحیتوں والا وجود، کسی انسانی عقل سے آپ کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے، آپ کسی سے کچھ سیکھے کوئی بتا ہی نہیں سکتا. اسی لیے مولانا عثمان علی صاحب مولانا ہمیشہ فرمایا کرتے ہیں کہ ہر فن مولا، ہر فن آپ کے اندر ہے. ایسے ہی آپ دین اسلام کو یہاں پہ لے کے اپنی ذات سے پیش نہیں کرتے. مکمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرا ہوئے. جب دنیا میں جب کسی ایک خطے کے لیے جنگ کی جاتی تو فوج آگے رہتی، اس کا لیڈر پیچھے رہتا، لیکن قربان جائیے دین اسلام کے جگہ آپ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے اور فوج پیچھے. حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، آپ کا جلال، آپ کا رتبہ اور آپ کی جو جرت ہر کوئی جانتے، لیکن حضرت عمر فرمائے کئی بار ہم کو جنگ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا کے ہم ڈیفنس کرتے تھے. حالانکہ آپ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خط درمیانی ہے اور حضرت عمر دوسرے پورے. تو بتانے کا مطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے صلاحیتیں، ساری کائنات کا مالک بولے تو وہ وجود میں فنا ہو کر 1300 سال کے بعد پھر جو یہاں پہ شدت کی گرمی اختیار کر چکی تھی تو وہی رمضان کا مہینہ لے کر 4 رمضان المبارک 1303 عیسوی کو یہاں پہ وہ وجود کا وجود پاتا ہے. گورنمنٹ سے کل سے نکل کے آپ بوزن گئے، بوزن میں آپ کی بسم اللہ، تو ویسے ہی ہوتے ہوتے آپ علم کا آپ کو تعلیم کا اتنا شوق ہے کہ اتنی تعلیم آپ حاصل کریں، کئی زبانیں. صاحبزادہ ابوالقرا خارج سے دمان حسن صاحب قبلہ سے شخص سوال کرے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زبانیں آتے تھے؟ کہا فرمائے کون سی نہیں آتی تھی یہ پوچھو. تو کائنات میں جتنے زبانیں ہیں وہ اس کے آپ جاننے والے، اور آپ کی ایک صلاحیت دیکھیے، یہ چیز جو باڈی لینگویج بولتے ہیں جیسا کہ یہ میڈیا والے یوز کرتے ہیں. جب کوئی لیکچر چلتا تو میڈیا والے پورا کور نہیں کر سکتے اس کو، تو کچھ لائنیں رہتے ہیں ان کو پہچان کے، جیسا ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں ان کی لینگویج سمجھ میں آتی، زبان نہیں آتی، تو ڈاکٹر کیا لکھے وہ میڈیکل والے سمجھ سکتے. اب جیسا مثال کے طور پہ ڈاکٹر انصاری ہے میرے پڑھنا پہ انہوں کیا لکھے سمجھ میں نہیں آتا. تو ویسے یہ زبان کے بھی ماہر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، موڑی زبان وہ تک لوگ دیکھ کے حیران کرتے تھے. ایک جرمنی سے فلسفر ہے، انہوں تیزاب بنانے کے طریقے بتائے، تو اتنی ریسرچ کرنے کے بعد 13 طریقے نکال سکے وہ فلسفر. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 25 طریقے بتائے، انہوں پریشان ہو یہ کون عطا کرا. کھیل میں، کود میں، تیراکی میں، گھڑ سواری میں، تلوار بازی میں، تیر اندازی میں، کیا چیز ہے جو آپ کے اندر نہیں. تیراکی کا بھی ایک واقعہ ہے. ایک بہمن بہت اچھا تیرنے والے تھے تو پانی میں چھکا لے گئے تو بہت مہارت کی بات ہے چھکا لیٹنا بولے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے کروٹ لے گئے، انہوں پریشان یہ کیا کرے گا. تو وہ جو قرآن کریم میں جو اللہ ہوا عالم کی جو آیت ہے کہ وہی اللہ ہے بہتر جاننے والا، وہ مثل اللہ برقرار ہے. تو وہی یہاں پہ بتایا جا رہا ہے شاہ کا بدان اللہ جل اللہ فی القرآن ہدی للناس و بینات، نشانات لے کے جو عملی قرآن رمضان کے مہینے
اس کے ساتھ جو کھڑا ہم، اس کے آگے جو ٹھہرا وہ قاتل ہے. اتنی آسانی سے حضرت قبلہ عالم فرمائے، بار بار دہرائی جانے والی بات ہے آپ کی یہ، علم قرآن کو آسان کیا میں نے اتنا، چند اصولوں میں غریبوں کو دکھا رہا ہوں. اس کا احسان ہے، در حقیقت وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی احسان ہے. اسی لیے قرآن میں اللہ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے تم پر احسان کیا ہے اس وجود کو تمہارے درمیان میں بھیجا. تو یہ روزے کام رکھ رہے ہیں تو ہم وہی عمل کر کے پھر برائی کی طرف چل جا رہے ہیں. اس کو اگر موٹی بھاشا میں کہا گیا تو مرتد کا لفظ استعمال کیا ہے. صحابہ ایمان لائے، برائی سے لوگوں کو نکال کر نور کی طرف لائے. یہ کرتے کرتے اگر اس راستے سے پلٹ جائے تو ان کو کیا کہا جاتا؟ ایک شخص جو ایمان لائے، صحابہ کی مثال نہیں دینا چاہیے ایک شخص کو ایمان لا کر اگر یہ عمل کرتے ہوئے پھر اس راستے سے پلٹ جائے تو اس شخص کو مرتد کہا جاتا ہے. تو اب پھر ہم کون سے منزل سے گزر رہے ہیں؟ یہ رمضان ہم کو خالی ایک مہینے کا مسلمان بنانے کے لیے آیا ہے، ایک مہینے کے نمازی بنانے کے لیے آیا ہے. نہیں، ایک شاعر مجھے خوب انداز میں لکھے، نمازیوں کا سیلاب آنے والا ہے، پتہ چلا ہے کہ رمضان آنے والا ہے. مسجدوں کا دائرہ تھوڑا بڑھا دو، ایک ماہ کا مسلمان آنے والا ہے. اسی لیے اللہ قرآن میں مسلمان کو الگ احکامات دیا، ایمان والوں کو الگ. یہ جو بات کہہ رہا ہے کہ ایمان والوں کے لیے ہے، تو پہلے شرط ہے کہ آپ ایمان والے بنو. مسلمان زمانے بھر میں دیکھو آپ بہت بول رہے ہیں مسلمان ہیں مسلمان، لیکن تاریخ کے قرآن ہو گئے، خار ہو گئے. قرآن ان تک نہیں پہنچا، نہ انہوں قرآن تک پہنچنے کی کوشش کر رہے، سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کر رہے. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. جو کوئی بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو دونوں سے گنتی کی جائے. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، اور تم گنتی پورا کرو اور اللہ کی بڑائی کرو. اس لیے اس نے تمہیں ہدایت کی اور تاکہ تم شکر کرو. یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے کہ بیماری کی حالت، ایک آخری بات بیماری کے اوپر رہنے وقت ہو گیا. حضرت قبلہ عالم فرمائے آج ہم بیماری کی حالت میں رہتے روزہ سے دور ہوتے. حضرت قبلہ عالم فرمائے کہ میں اپنے آپ کو اتنا مصروف کر دیا کہ بیماری کو دکھانے کا موقع نہ دیا میرے پاس، اتنا مصروف. تو یہ نمونہ کس کے لیے ہے؟ آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. حضرت قبلہ عالم صرف ہمارے لیے آپ یہ عمل کر کے بتائے کہ آپ کو روزہ ایسا رہنا ہے، نماز ایسا پڑھنا ہے، تبلیغ ایسا کرنا ہے، زکات ایسا دینا ہے، حج ایسا کرنا ہے. پھر آخر میں رہ گیا جہاد فی سبیل اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جو سال میں ایک مرتبہ جو رمضان آ رہا ہے وہ رمضان کے روزے کو ہم پابندی سے رہ لیں، لیکن ہم کو اس سے نصیحت حاصل کر کے جو صحابہ اکرام، جو ہمارے پیشوا، جو مبلغین ہیں، سابق و مبلغین، وہ کس طرح رمضان گزارے، کس طرح روزے رہے، ہم کو اس طرح رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا بما آیات وذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک و رؤوف رب الحلیم. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ سورہ فاتحہ
جو اس خانقاہ سرور عالم کا طرز عمل رہا ہے کہ خطبہ ثانی میں سورہ فاتحہ پر روشنی ڈالی جاتی ہے. اس میں خطبہ ثانی میں خطبہ اولیٰ کوئی اور نہیں ہے، خطبہ ثانی کوئی اور نہیں ہے. چیز دہرائی جا رہی مختصر انداز میں. قرآن کریم جو 6666 آیاتیں ہیں، یہ درحقیقت کے 7 آیاتوں کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ. تو خطبہ ثانی میں حضرت قبلہ عالم یہاں سورہ فاتحہ پر روشنی ڈالنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کو اگر عملی نمونہ لیے تو ایک بیسد اولیٰ ہے، ایک بیسد ثانی ہے. بیسد اولیٰ میں جو عمل ہوا تو وہی عمل میں یہاں چل گئے، تو عمل دوسرا ہوگا کیا؟ تو یہ سورہ فاتحہ میں اللہ فرما رہا ہے، اس میں تعریف کی جا رہی ہے، اللہ کی دعا مانگی جا رہی ہے. کس چیز کی دعا مانگی جا رہی ہے؟ عبادت کی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. تو دعا مانگنے سے پہلے ایک اصول ہوتا کہ ہم سنتے تھے کسی بادشاہ کے دربار میں کوئی کسی چیز کی طلب میں جاتے تو پہلے بادشاہ کی تعریف کرتے. یہ اصول ہے، پہلے ان کے خصوصیات، ان کی صلاحیتیں، ان کا مقام و مرتبہ بتایا جاتا، پھر اس کے بعد ہمارے کام کی بات ہوتی. تو ہم سیدھا ایاک نعبد و ایاک نستعین بول سکتے تھے، لیکن اللہ کو ہم بول رہے تو رب العالمین ہے، ساری کائنات میں تیری ہی تعریف ہے. چاہے کوئی بھی یہاں پہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کی یا اہل بیت کی تعریف کر رہا ہے تو وہاں صرف اور صرف اللہ کی تعریف ہو رہی ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کی تعریف کائنات میں ہے ہی نہیں. اور بھی اوپر نہیں کریں لو، کسی بھی صحابہ کا ذکر کرو، کسی بھی اولیاء اللہ کی تعریف کرو تو وہاں صرف اور صرف اللہ کی تعریف. کیوں؟ کیونکہ ان اللہ میں فنا ہو گئے. آج ان کا ذکر کیوں ہو رہا؟ کیوں ہو رہا؟ وجہ کیا ہے؟ کروڑوں اربوں لوگ دنیا میں آئے بھی گئے گزرے بھی، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر بار بار ہو رہا. کیوں؟ صرف اور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے. تو یہاں سورہ فاتحہ میں جو خطبہ ثانی میں بیسد ثانی میں جو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد کرتے ہیں، تو یہ مدد طلب کرنے کے لیے عبادت کرنا ضروری ہے. عبادت ہی نہیں کر رہے تو مدد کس چیز کی؟ اور رہی بات یہ جو سورہ فاتحہ 5 بار جو مسلمان پڑھ رہا ہے اور اگر پڑھ کر اس پر عمل نہیں کرتا ہے تو اس سے بڑا مسلم دنیا میں کوئی بھی نہیں. جو نہیں پڑھ رہا اس کو کوئی چیز نہیں ہے. ہم دعا مانگے کیا اللہ کا قادر نہیں ہے آپ کچھ مانگو اور لو دے سکتے؟ آپ دکھاوا کر، آپ دنیا کو دکھانے کے لیے نماز کو آئے، دل سے نہیں آئے. اسی لیے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے تم نماز کس طرح پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. تو علماء کرام کیا کرے؟ ارے اللہ کیسا دکھتا؟ کیوں کھان لی اللہ نے دکھتا؟ اللہ کیسا دکھتا؟ تو ایسا کرو کہ ایسا پڑھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا، کل نہیں دیکھ رہا. تم اندھیرے میں رہو یا اجالے میں رہو، ہر طرح سے اللہ تم کو دیکھ رہا. پھر یہاں اللہ تم کو دیکھ رہا بولنے کا کیا سمجھ میں آ رہا؟ لاجک
یہ راستے پر جب نکلے تو پتہ نہیں کب کس کا کیا ہوتا. مبلغین کے یہ دور میں بھی آج واقعات نظر سننے میں آتے ہیں کہ مبلغین پہ کچھ آزمائشوں سے گزرنا پڑا. تو در حقیقت یہ آزمائش